بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آپ یہ دیکھیں کہ انتہا ہو گئی ہے اس کرپٹ، بے ایمان اور چور گورنمنٹ کی، جو امپورٹڈ گورنمنٹ جسے کہتے ہیں آپ، ان کا منافقتوں سے بھرے ہوئے یہ لوگ، ان کے اندر کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، عدالت میں جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، باہر آتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں۔ انہوں نے کل بھی ایک واردات ڈالی تھی جب عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے تھے، وہاں پر کارکنوں کی، بے گناہ پرامن کارکن، بے گناہ کارکن جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ گئے تھے، ان کی لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ، عمران خان کے پہنچتے ہی وہاں پہ انہوں نے گرفتاریاں ڈال دی۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے یہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ابھی اس کو نہ جانے کس وجہ سے پکڑا ہوا ہے، کن لوگوں نے پکڑا ہوا ہے۔ مذاکرات میں جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اس کو ایک ایف آئی آر، دوسری ایف آئی آر، دوسری ایف آئی آر، تیسری ایف آئی آر، پورے پاکستان میں اس کو گھمایا جا رہا ہے۔ کبھی ڈی آئی خان، کبھی پشاور، کبھی پنڈی، کبھی سندھ کے اندر لایا جاتا ہے، کنڈری، سکھر، شکارپور، اس طرح سے سرگودا اور نہ جانے بکھر، پورے پاکستان میں اس کو ابھی تک نہیں چھوڑ رہے، جبکہ اس کی تمام تر کیسز میں اس کی ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ جو کیس میں اس کو لے جاتے ہیں، جس تھانے میں ایف آئی آر، ایک نئی ایف آئی آر تیار ہوتی ہے اور کورٹ ان کو ضمانت دے دیتا ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں چھوڑ رہے۔ دوسری طرف کل رات کو جو پرویز دلائی، جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں پاکستان کے، ان کے گھر میں جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ جو زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کی رہائش گاہ کے اوپر گیٹ توڑے گئے تھے، گھر میں گئے تھے، گھس گئے تھے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ کل رات 8 گھنٹے متواتر 300 پولیس والوں کے ساتھ بختر بند گاڑیاں اور نہ جانے کتنے لوگ وہاں پہ اس کی گیٹ کو انہوں نے بختر بند گاڑیوں سے توڑا ہے، دیواریں پھلانگی ہیں اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ وہاں عورتیں چیختی رہیں، اندر سے دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا عورتوں نے کہ یہ پولیس والے اندر گھس گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے دروازے توڑے ہیں وہاں پہ، جس طرح سے دیواروں سے پھلانگ کے اندر مزید گئے ہیں، جا کے دیواریں توڑ کے، تو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، کوئی کچھ نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ لوگ کون، کس نے بھیجے تھے، کس کے حکم پہ آئے تھے اور کون لوگ تھے۔ دوسری طرف الیکشن، سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، ڈٹ گئی ہے وہ کہ اس نے 14 مئی کو الیکشن کرانے، مگر اس گورنمنٹ کا نہیں پتہ لگ رہا، یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں، خانہ جنگی کرانا چاہ رہے ہیں، اور نہ جانے کہ ان کے ارادے۔ یہ ان میں سے ایک آدمی جو بھی اقتدار میں اس وقت لائے ہوئے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کے اندر، یہ ایک بھی محب وطن پاکستانی نہیں ہے، اور جس نے ان کو مسلط کیا ہے وہ خود ایک بہت بڑا غدار اس ملک کا، اس کو راتوں کو اب نیندیں اس کی اڑی ہوئی ہیں، وہ گولیاں کھا کھا کے اپنے ڈپریشن کو ریلیف میں ہے جس طرح سے، اور وہ جو یہ کر گیا ہے اس ملک کے ساتھ، 1 سال ہو گیا اس گورنمنٹ کو، پاکستان کی عوام دعائیاں دے رہی ہے، جو بد دعائیں ان لوگوں کے لیے نکل رہی ہیں، اور یہ لوگ وہ دن بھول رہے ہیں کہ اس ملک کو یہ جس طرف لے جا رہے ہیں، یہ سری لنکا کو لوگ بھول جائیں گے، ان کے ساتھ وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اب خانہ جنگی لڑائی کی طرف جائے، ان کے ساتھ عوامی قوت تو ہے نہیں۔ یہ مدرسے کے طالب علم، وہ فضل الرحمان کے جو چند مدرسے کے طالب علم ہیں، ان کے اوپر یہ شیر دل بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی تو کوئی قوت ہے نہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈوریں، ان کی نہ جانے کون ہلا رہا ہے پیچھے سے بیٹھ کے، اور یہ جس طرح سے شیر بنے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کو للکار رہے ہیں، ججز کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کی آڈیو بھی لیک کر رہے ہیں،
ان کو نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ آج پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ تقاریر نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ دھمکیاں تھیں چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ اسحاق ڈار نے جو بکواس کی ہے آج کہ ہم کیوں پیسے دیں، عوام کے پیسے، تیرے باپ کے پیسے ہیں، عوام کے پیسے ہیں نا۔ عوام کیا چاہتی ہے؟ اس ملک میں الیکشن چاہتی ہے۔ تو منی لانڈر، کرپٹ ترین اس ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا۔ تیرا وہ جو سمدھی جو بیٹھا ہے لندن میں، بھگوڑا گنجا، یہ سارا پلان اس کا ہے جس پہ تجھے یہاں بھیجا گیا ہے، اور تو وہی پلان پہ وہ یہ کہتا ہے کہ یا تو مجھے الیکشن لڑاؤ یا اس سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دو، جو ہوتا ہے ہو، مگر اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے دینا۔ اگر مجھے کلیئر نہیں کیا گیا، مجھے نہیں لایا گیا، تو اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس نے فل ان لوگوں کو شیلٹر اور شے دی ہوئی ہے، مگر یہ بھول رہے کہ اس ملک کی عدلیہ کے ساتھ عوام کھڑی ہے، بکلا کی بہت بڑی تعداد کھڑی ہوئی ہے، جو چودھری افتخار کی تحریک کو بھول جائیں گے لوگ، جو اس وقت بندیال کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں۔ اس وقت تو اتنے لوگ نہیں تھے، اس وقت جائیے گا پرویز مشرف کا دور تھا، اور وہ سرنڈر کر گیا ان کے آگے اس وکلا کی تحریک کے۔ اب وکلا ہوں گے، عوام ہوں گے، پی ٹی آئی ہوگی، پورا پاکستان ہوگا، یہ اس تحریک کو برداشت کریں گے؟ تم ڈینائی تو کرو اس کے فیصلوں کو۔ تم کھلا پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے تقریر کی، وہ بلاول جس کے نانا نے اس ملک کا آئین بنایا تھا، آج وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا باپ کرپشن میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، اور یہ اس کا بیٹا جو پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ بھول جائیں گے، یہ آئین اس کے نانا نے جو دیا تھا اس کی یہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اس کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، اس آئین کو، آئین پاکستان کو۔ ان کا سروائیول نہیں ہے، یہ بچ نہیں سکتے، یہ عوام کے قہر سے یہ وہ وقت بھول رہے ہیں۔ یہ سری لنکا کو بھول جائیں گے کہ سری لنکا میں جو کچھ ہوا تھا، عوام اس سے زیادہ بکھری ہوئی ہے اور بفری ہوئی ہے۔ جنہوں نے کل جو سلسلہ پرویز الہی کے گھر پہ کیا، رات بھر 8 گھنٹے تک پرویز الہی کے گھر پہ جو ظلم اور بربریت، زمان پارک والا واقعہ دہرایا گیا، اس کے باوجود کہ پرویز الہی کی ضمانت ہوئی ہوئی تھی اس کیس میں، جس کیس میں یہ گئے تھے اس کو پکڑنے۔ مذاکرات میں پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے یہ کیا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ۔ تو کون لوگ ہیں جو یہ اشارہ کر رہے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے؟ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی اب آج کے جو 91 دن کے بعد، 90 دن کے بعد، اب غیر قانونی ہے، ان کا جو اقدام بھی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ یہ آٹا بانٹے، کچھ بھی بانٹے، کوئی آرڈیننس جاری کرے، کوئی جو بھی نوٹیفیکیشن کرے، وہ سب غیر آئینی ہے، اس کا حساب لیا جائے گا 90 دن کے بعد جو کچھ بھی اقدام کریں گے۔ یہ بھول گئے۔ ادھر میں تو چیف جسٹس آف پاکستان سے اور اپنے عمران خان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کے یہ ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش ہے، یہ سنسیئر ہے ہی نہیں۔ یہ جون جولائی کیا مئی میں آپ کہہ رہے ہو، یہ اکتوبر میں اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرانے ان کی نظر آ رہے آثار۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم جتنا کھینچیں گے، ہم جب تک یہ نواز شریف کے پلان پہ عمل پیرا ہے، اور نواز شریف کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو جتنا طول دیتے ہو۔ نواز شریف نے یہ بات کہہ دی ہے کہ الیکشن اس صورت میں ہوگا کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، نہیں تو آپ سپریم کورٹ کے اوپر بھی چڑھائی کر دو، اور جو ہوتا ہے آئین کی ایسی کی تیسی پھیر دو، اس سے کچھ نہیں مطلب۔ میرا مقصد الو میرا سیدھا ہونا چاہیے۔ ان کو صرف اپنے معاملات سے غرض ہے۔ انہوں نے صرف اس گورنمنٹ میں آنے کا مطلب صرف اپنے NRO لینا تھا اور اپنے تمام کیسز کو نپٹانا تھا۔ ان کا باقی دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے، ملک دیوالیہ ہو، جو بھی ہونا ہے، عوام مرتی ہے تو مرے۔ نہ انہیں مہنگائی سے کوئی غرض ہے، نہ انہیں کسی چیز سے کوئی غرض ہے۔ انہوں نے یہ باہر کچھ کہتے ہیں، اندر کچھ کہتے ہیں۔ آج جو پارلیمنٹ میں انہوں نے جو مغلاظ جو بکی ہے، جو تقاریر کی ہیں انہوں نے، چیف جسٹس آف پاکستان، تقاریر نہیں تھی، وہ دھمکیاں تھی، کھلی دھمکیاں دی ہے اسے اسحاق ڈار نے، جو منی لانڈر اشتہاری تھا اس ملک میں، اس کو لایا گیا جس اعزاز کے ساتھ
اس کے کیسز معاف کرائے گئے اور اس کو بٹھا کے وزارت خزانہ دے دی گئی۔ اس میں کون لوگ اس کو نوازا؟ جن لوگوں نے وہ نوازا وہ باجوہ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ آج ان پہ سے ہاتھ اٹھا لے، یہ اتنے بہادر نہیں ہیں، یہ اتنے بہادر نہیں ہیں، یہ 2 منٹ یہ حکومت نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ آ کے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتے تو وہاں ان کی آوازیں نہیں نکلتی، روڈ پہ ہوتے تو بکواس کرتے، پارلیمنٹ میں جاتے تو بکواس کرتے، سپریم کورٹ جب بلاتی ہے وہاں کہتے جی ہم نے تو کچھ بھی ایسی بات نہیں کی، مکر جاتے ہیں صاف صاف۔ مگر چیف جسٹس صاحب کو اب سوچنا پڑے گا، یہ آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وقت سے پہلے چھٹی کر دی جائے، آپ کو فارغ کر دیا جائے، یہ لانا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو، جو کہ وہ پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے۔ وہ کیا کیسز میں لوگوں کے کیس لڑے گا؟ پی ٹی آئی کے لڑے گا تو پی ڈی ایم کہے گی جی ہم نہیں مانتے، اور پی ڈی ایم کرے گی تو پی ٹی آئی کہے گی ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ اس قدر متنازع ہو گیا ہے۔ وہ کون سے کیسز پہ اس کو لانا چاہتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عمر کم کرنا چاہتے ہیں، کہ وہاں جب سپریم کورٹ کا 65 سال تک کی عمر کی حد مقرر کی ہے، یہ 60 سال پہ لانا چاہ رہے ہیں اور چیف جسٹس کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی 6 مہینے باقی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی، اور یہ چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے چیف جسٹس کو چھٹی دے دیا۔ مذاکرات کا صرف ڈھونگ ہے، یہ نہیں چاہتے، مذاکرات سے سنسیئر ہیں ہی نہیں۔ یہ اکتوبر کہتے ہیں، یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے، کیا گارنٹی ہے یہ اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے؟ عمران خان کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اس مذاکرات میں، کیونکہ ان کی نیتیں نہیں ہیں الیکشن کرانے کی، یہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں، ٹائم کا ضیاع ہے۔ وہ کہہ چکا ہے ان کا اپنا منسٹر خواجہ آصف، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہے، کیونکہ نواز شریف کہہ چکا ہے جب تک مجھے کلیئر نہیں کریں گے الیکشن نہیں اس ملک میں کرانے۔ نواز شریف چاہتا ہی ہے، اور یہ شہباز شریف اس کی تمام اس پہ عمل کر رہا ہے۔ آج اسحاق ڈار نے، بلاول نے اور جتنے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کھلا دھمکیاں دی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ ان کو پتہ ہے فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے۔ جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے چیف جسٹس نے ہتھوڑا اپنا اٹھا لیا ہے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ آج اعتزاز احسن نے جو پرویز الہی کی رہائش گاہ پہ جو اسٹیٹمنٹ 8 منٹ کی جو تقریر کی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لو، اس نے اس کی سزا بتا دی ہے کہ ان کی کیا سزا ہونی ہے۔ 5 سال کے لیے سارے نااہل ہوں گے، جس میں رانا ثناء اللہ، جس میں شہباز شریف ہے، اس میں فاروق اپنا اسحاق ڈار ہے، اور جتنے کابینہ کے بلاول بھٹو بھی اس میں لپیٹ میں آئے گا۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اب یہ جا رہے کنویں میں اپنے چھلانگیں لگا رہے ہیں، اپنی خودکشی ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں اس کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔